اے محمد تم چاہتے ہو کہ ہم مکہ کے اشراف تمہارے ان کمزور اور غلام ساتھیوں کے ساتھ ایک ہی صف میں کھڑے ہوں؟ ہماری عزت کا کیا ہوگا؟ کیا ہم اور وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ مکہ کی زمین پر تکبر اپنے عروج پر تھا۔ سرداروں کو اپنی طاقت پر اتنا ناز تھا کہ وہ حق کو بھی اپنی شرائط پر قبول کروانا چاہتے تھے، لیکن انہیں خبر نہ تھی کہ اس ہی لمحے 7 آسمانوں کے اوپر ان کے اس تکبر کا فیصلہ ہونے والا تھا۔ ایک کہانی ہے ایک نابینا صحابی کی، جن کی آمد پر اللہ تعالیٰ نے سورہ عبسہ کی ابتدائی آیات نازل فرما کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے ایک بہت بڑے سردار کو اللہ کا پیغام پہنچا رہے تھے۔ عرب میں دستور تھا کہ قوم اپنے سردار کے فیصلے کی پابند ہوتی تھی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی اگر یہ ایک با اثر شخص حق کو قبول کر لے تو اس کے اثر و رسوخ سے اسلام کی دعوت کے لیے بند دروازے کھل سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امید تھی کہ شاید اس کے ذریعے کمزور مسلمانوں کو بھی سوسائٹی میں ایک سہارا مل جائے۔ اسی عظیم مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری توجہ، پوری لگن اور حکمت کے ساتھ اس قریشی سردار کو دین حق سمجھا رہے تھے، مگر دوسری طرف وہ سردار بے پرواہ تھا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کوشش ترک نہیں کر رہے تھے کہ شاید کوئی بات اس کے دل میں اتر جائے۔ اچھا، اگر میں تمہاری بات سن بھی لوں تو کیا تم ہمارے خداؤں کو برا کہنا چھوڑ دو گے؟ مجھے نہیں لگتا کہ میری قوم تمہاری ان باتوں کو مانے گی۔ گفتگو بہت نازک موڑ پر تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے جانے سے روکنے کے لیے مزید متوجہ ہوئے کہ عین اسی لمحے فضا میں ایک لاٹھی کی گونجتی ہوئی آواز آئی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو جو سکھایا ہے مجھے بھی سکھائیے، مجھے سیدھا رستہ دکھائیے۔ یہی مسئلہ ہے تم لوگوں کے ساتھ۔ جب ہم بارے لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں تو پتہ نہیں یہ بیچ میں کہاں سے آ جاتے ہیں۔ میرا وقت ضائع مت کرو۔ کیا مجھے اسی لیے بلایا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مداخلت ناگوار گزری۔ غصہ عبداللہ بن ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نہیں تھا، بلکہ افسوس اس بات کا تھا کہ ایک بہت بڑا دعوتی موقع ہاتھ سے نکل رہا تھا۔ وہ سردار جسے بڑی مشکل سے بٹھایا تھا اب وہ ناراض ہو کر جا رہا تھا۔ اس فکر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ کی طرف توجہ نہیں دی اور اپنا رخ مبارک سردار کی طرف ہی رکھا۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت اصلاح کی تھی، لیکن اللہ کا معیار کچھ اور ہی تھا۔ ابھی وہ محفل ٹوٹی بھی نہیں تھی کہ فضا بدل گئی۔ اچانک آسمان سے جبریل امین وحی لے کر نازل ہوئے۔ مکہ کا شور تھم گیا، کیونکہ اب خود اللہ تبارک و تعالی کلام کرنے والا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى۔ اس نے تیوری چڑھائی اور منہ موڑ لیا کہ وہ نابینا اس کے پاس آیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب نہیں کیا، بلکہ انداز ہی ایسا رکھا جیسے کوئی پیار سے خفا ہو کر بات کرتا ہے۔ فرمایا وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى، آپ کو کیا خبر شاید اس کی اصلاح ہو جاتی۔ أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنفَعَهُ الذِّكْرَى، یا وہ نصیحت حاصل کرتا اور اسے وہ نصیحت نفع دیتی۔ اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پر یہ اعلان کر دیا، اما من استغنى،
جو لاپرواہ ہے، فأنت له تصدى، آپ اس کے پیچھے کیوں محنت کر رہے ہیں؟ وما عليك الا يزكى، حالانکہ اگر وہ نہ سدھرے تو آپ پر اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى، اور جو دوڑتا ہوا آیا اور وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے، یعنی عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے، اور آگے فرمایا فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى، آپ اس سے بے رخی برتتے ہیں۔ یہ آیات قیامت تک کے لیے انسانیت کا اصول بن گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ میری نظر میں قریش کے سرداروں کی دولت کی کوئی حقیقت نہیں، کوئی حیثیت نہیں، قیمت ہے تو عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کی طلب کی ہے، ان کی ایمان کی ہے۔ تو یاد رکھیے، اسلام اسٹیٹس کا نہیں، اخلاص کا نام ہے۔ لیکن بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی۔ اس ایک واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان مغرور سرداروں کی طرف رخ کیا اور ایک ایسا سوال پوچھا جس نے ان کی انا کو مٹی میں ملا دیا، ایک چپتا ہوا سوال جو آج بھی ہر اس انسان سے ہے جو اپنی طاقت کے نشے میں چور ہے۔ فرمایا قتل الانسان ما اکفرہ، مارا جائے انسان، کس قدر ناشکرہ ہے یہ، آخر کس چیز پر اتنا تکبر کرتا ہے یہ۔ من ای شیء خلقہ، کبھی سوچا بھی ہے کہ اللہ نے اسے کس چیز سے پیدا کیا؟ ایک نطفے سے، ایک حقیر قطرے سے جو دیکھنے کے بھی قابل نہیں تھا۔ محمد ہمیں قبر سے ڈراتے ہیں، یہ طاقت، یہ خوبصورتی، یہ جوانی، کیا یہ سب مٹی ہو جائے گا؟ ہڈیاں گلنے کے بعد کون ہے جو ہمیں دوبارہ زندہ کر سکے؟ یہ ممکن ہی نہیں۔ تم اپنی طاقت پر ناز کرتے ہو اور اپنے خالق کی قدرت پر شک کرتے ہو۔ من نطفۃ خلقہ، اللہ نے تمہیں ایک قطرے سے تخلیق کیا ہے۔ فقدر، تمہاری تقدیر کا اندازہ لگایا، تمہارے نقش نین بنائے۔ ثم السبیل یسرہ، اور پھر تمہارے لیے ماں کے پیٹ سے دنیا میں آنے کا راستہ آسان کیا۔ ثم اماتہ فاقبرہ، جس طرح اس نے تمہیں پہلی بار بنایا تھا اسی طرح وہ تمہیں مار کر قبر میں پہنچا دے گا۔ ثم اذا شاء انشرہ، اور جب وہ چاہے گا تمہیں دوبارہ کھڑا کر دیا جائے گا۔ اللہ لما یقض ما امرہ، لیکن انسان عجیب ہے، وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں کھاتا ہے اور اسی کے حکم سے منہ موڑ لیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، ذرا انسان اپنے کھانے کی طرف تو دیکھ۔ دیکھو میرے باغات کا پھل کتنا شاندار ہے، یہ میری تدبیر اور محنت کا نتیجہ ہے، اگر میں انتظام نہ کرتا تو یہ سب سوکھ جاتا۔ تیری محنت یا اللہ کی رحمت؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نادان انسان، ہم نے آسمان سے پانی برسایا، زمین کا سینہ چیرا اور اس میں سے یہ اناج، یہ انگور، یہ زیتون اور یہ گھنے باغات اگائے۔ متاعا لکم ولانعامکم، یہ سب تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے ہے تاکہ تم شکر کرو، لیکن تم نے اس رزق کو اپنی قابلیت سمجھ لیا اور دینے والے رب کو بھول گئے۔ یاد رکھو یہ غفلت ہمیشہ نہیں رہے گی، یہ کھا لو، پی لو، ہنس لو، اکڑ لو، لیکن ایک دن آنے والا ہے، قرآن اسے کہتا ہے الصاخہ، وہ کانوں کے پردے پھاڑ دینے والی چنگاڑ۔ جس دن یہ آواز آئے گی اس دن کوئی لیڈر، کوئی سردار، کوئی قبیلہ کام نہیں آئے گا۔ میرے بھائی رک جاؤ، مجھے تمہاری مدد چاہیے، بس وہی دیکھی، ہٹ دو، آج کوئی بھائی نہیں، مجھے اپنی جان بچانے دو۔ ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ ہم تمہارے اپنے ہیں۔ نہیں، مجھ سے دور ہو، آج میرا تم سے کوئی رشتہ نہیں، مجھے جانے دو۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ
اس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے، اپنی ماں اور اپنے باپ سے، اپنی بیوی اور اپنے بچوں سے۔ کیوں؟ یا محبت ختم ہو جائے گی؟ نہیں، بلکہ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ خوف اتنا بڑا ہوگا اس دن کہ ہر شخص کو صرف اپنی ہی فکر ہوگی۔ وہ ماں جو بچے پر کانٹا چبھنے نہیں دیتی تھی، آج اسی بچے سے جان چھڑائے گی۔ اور پھر جب یہ ساری بھاگ دوڑ تھم جائے گی، جب ہر رشتے کا بھرم ٹوٹ جائے گا، تو میدان حشر میں صرف دو طرح کے چہرے باقی رہ جائیں گے۔ ایک طرف وہ چہرہ ہوگا جو دنیا میں اپنی طاقت اور دولت پر اکڑتا تھا، غرور کرتا تھا، تکبر کرتا تھا، ناز کرتا تھا، جو سمجھتا تھا کہ اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ آج غبارہ اس چہرے پر مٹی پڑی ہوگی، سیاہی اور ذلت اس چہرے پر چھائی ہوگی۔ ترہقھا قترہ، اس کی آنکھیں خوف اور شرمندگی سے جھکی ہوئی ہوں گی۔ یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے حق سے منہ موڑا اور اپنے رب کو بھلا دیا تھا۔ اور دوسری طرف سبحان اللہ وہ چہرہ ہوگا جو دنیا میں کمزور سمجھا جاتا تھا، جو عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح عاجز تھا، جو اللہ کے سامنے جھکا رہتا تھا۔ آج وہ چہرہ روشن ہوگا، چمک رہا ہوگا، مسفرہ ہنس رہا ہوگا اور تر و تازہ ہوگا۔ ضاحکۃ مستبشرہ، کیونکہ آج اسے اپنے رب کی رضا اور جنت کی خوشخبری مل چکی ہوگی۔ معزز دوستوں اور بہنوں، سورہ عبسہ آج بھی ہم سے یہ سوال کرتی ہے کہ کیا ہم اپنے اسٹیٹس کے نشے میں بے پرواہ ہیں، یا ہم اس نابینا صحابی کی طرح طالب حق ہیں؟ فیصلہ آج ہی کر لیں، اس سے پہلے کہ وہ الصاخہ چنگاڑ کی آواز آ جائے۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل پر دستخط دی ہے تو کمنٹ میں یا اللہ ہمیں روشن چہروں والوں میں شامل فرما لکھ کر اس دعا کا حصہ بن جائیں، اور اسے شیئر کریں، شاید کسی ایک انسان کا دل بدل جائے۔ دین کی خدمت اور انسانیت کی اصلاح کے لیے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کریں۔ کمنٹ میں بتائیں کہ اگلی ویڈیو آپ کس ٹاپک پر دیکھنا پسند کریں گے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو اسی ٹاپک پر بنائی جائے گی۔ آپ کا لائک اور شیئر اور کمنٹ ہمارا آگے بڑھنے والا قدم ہوتا ہے، ہمیں حوصلہ ملتا ہے، اس لیے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔